الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند دن پہلے ہمارا باب مکمل ہوا اور آج اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آج نئے باب کا شروع کیا جا رہا ہے۔ اکثر جب ہم نماز پڑھتے ہیں بظاہر ہمارا جسم تو موجود ہوتا ہے لیکن ہم مکمل طریقے سے موجود نہیں ہوتے۔ نماز کے لیے ہم ہاتھ تو باندھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، لیکن اس نماز اور یہ نماز قبولیت کے درجے کو تب پہنچتی ہے جب انسان اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی روح، اپنا جسم پراپر طریقے سے، پورے طریقے سے نماز کی طرف۔ انسان ادھر کھڑا ہے، اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، دل کچھ اور سوچ رہا ہے اور اس کی روح کہیں اور پہنچی ہوئی ہے، تو یہ نماز جتنی مرضی پڑھ لیں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی کیٹیگریز ہیں۔ جس طرح ہم اسکول کالجز میں پیپرز دیتے ہیں یا بچوں کے لیتے ہیں تو ہم ان کو پرسنٹیج کے حساب سے پوزیشن دیتے ہیں، 100%، 99، 98، جس طرح نیچے آتی رہتی ہے اس کی پوزیشن نمبر کم ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز پڑھنا وہ 100% کے مطابق، اور 100% ہو تو ظاہر سی بات ہے فرسٹ پوزیشن آئے گی، نماز قبول ہوگی۔ اور جس طرح جس کا دھیان اس کا بھٹکتا جائے گا، کسی اور سوچوں میں پڑا رہے گا، 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، پھر اینڈ پہ 0 ہو جائے گا۔ اور وہ 0 والی نماز وہ اس طرح ہے کہ نماز تو پڑھ لے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک مستری سارا دن لگا کے دیوار کھڑی کرتا ہے اور رات کو جانے سے پہلے اس کو توڑ دیتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک شروع کیا جا رہا ہے، جو باب، وہ خشوع خضوع پہ ہے۔ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب۔ ترغیب کا معنی یعنی جو اس باب میں جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے، حث، اس کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دلانا، ابھارنا، کسی کام کا شوق پیدا کرنا کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتری۔ اور خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ یہ تکبر کا متضاد ہے۔ ایک شخص تکبرانہ انداز میں چلتا ہے اور اس کے سامنے دوسرا شخص ایسا ہے جو بہت ہی عاجزی سے چلتا ہے۔ ان دونوں لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، خشوع خضوع اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے
تو مجھے اس کی یہ حالت اتنی پسند ہوتی ہے، اتنی پسند ہوتی ہے کہ اگر سجدے میں کچھ بھی مانگ لے میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ تو یہ نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ اپنا مکمل توجہ، دماغ، دل، اپنا جسامت، اپنی روح مکمل اس بات کو پلے باندھ لے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی نماز ادا کی جائے خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نماز میں اگر ہم مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آگے بات کو انشاءاللہ مکمل کر دیتا ہوں، کہ اگر ہم کسی اپنے بڑے کے سامنے یا استاد کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا کھڑے ہونے کا انداز کس طرح کا ہوتا ہے؟ چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے کندھوں پہ یا پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم بڑے احترام سے، بڑی عزت سے ہاتھ ایسے نیچے باندھ کے تھوڑا سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ساری زندگی سکھایا۔ تو وہ جو ذات ہے وہ تو سب کے استاد ہے، اس نے تو انسان کو پیدا کیا۔ تو اسی لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ لیے ہیں، اپنا سر تھوڑا سا معمولی سا نیچے جھکا دے جائے، تاکہ اگر انسان ایسا گردن اٹھاتا ہے تو وہ تکبرانہ انداز ہے، اگر گردن تھوڑی سی نیچے جھکا لیتا ہے، مکمل نہیں تھوڑی سی نیچے جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عاجزی بہت پسند ہے۔ تو یہ چھوٹی سی جو مثال ہے، اس لیے دیکھنا چاہیے ہم جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں ہمارا ذرا سا بھی دھیان، ظاہر سی بات ہے شیطان ہے وسوسے ڈالتا ہے، اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں انسان کو وسوسے ڈالوں گا، اس کو تنگ کروں گا، نماز جیسے پڑھنے لگے گا، عبادت کرنے لگا اس کو میں تنگ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ترکیب بتائی ہے، اگر شیطان آپ کو تنگ کرتا ہے تو نماز میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ اپنے دل کی طرف ہلکا سا تھوک لے، وہ شیطان بھاگ جائے، اور پھر آپ نماز کا مزہ دیکھیں، وہ آپ کو خشوع خضوع آٹومیٹکلی آ جائے۔ تو چند باتیں ہیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہم اسباق چلائیں گے، چند دروس ہیں، تو آپ سے درخواست ہے خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بچوں کو والدین نہیں بتا سکتے، تو مسجد میں آ کے وہ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔